مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم۔ اور تم اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 31ویں آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی انسانی معاشرے کے 7ویں اصول کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات علماء مفسرین نے اس جگہ پر جو 15 اصول ذکر کیے ہیں اس میں سے یہ 7واں اصول یہاں پر ذکر کیا ہے۔ عام طور پر صاحب معالم العرفان ہر درس کے اندر پچھلے جتنے ذکر کیے گئے ہیں ان کو دہراتے ہیں، تو لہذا ہم بھی اسی بنیاد پر ما قبل میں ذکر کیے گئے تمام اصولوں کو دہراتے ہیں تاکہ یاد دہانی میں بھی آسانی ہو جاوے اور عمل میں بھی آسانی ہو جاوے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا خلاصہ عمل ہے۔ جانکاری تو ہم سے زیادہ یہود رکھتے ہیں کہ ان کو بخاری اور مسلم جیسی عظیم الشان کتابیں بھی زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن ان کا یاد ہونا ان کے لیے نجات کے اعتبار سے کافی نہیں ہے۔ اور شریعت نے ہمارے لیے اتنی آسانی کی ہے کہ اگر معمولی سا عمل بھی آدمی اپنی پوری زندگی کے اندر لازم پکڑ لے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر توشہ بنا کر رکھ لے تو وہ اس کے لیے نجات کے اعتبار سے کافی ہے۔ یہاں سے اس سے پہلے والے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 15 اصولوں کے باب میں تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ 15 اصول آہستہ آہستہ پورے 2 رکوع کے اندر ذکر کیے جائیں گے کہ اگر کوئی اسلامی معاشرہ ان اصولوں پر اپنے آپ کو کھڑا کر دے تو اسلامی کلچر میں ڈھل جاوے گا۔ کوئی انسان اور بندہ اس کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے دے تو اس کی زندگی اسلامی زندگی بن جاوے گی۔ اس لیے ان 15 اصولوں میں سے 6 تو ذکر کر دیے گئے، آج یہاں 7واں اصول ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ صاحب معالم العرفان نے پہلے ذکر کیے ہوئے تمام اصولوں کو خلاصے کے طور پر ذکر کیا ہے، لہذا ہم بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے متعلق ایک اصول ذکر کیا اور فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ سجدہ اسی کے زیبا ہے اور اسی کے سامنے کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے منت نہیں مانی جائے گی، اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی جھولی اور دامن کو نہیں پھیلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہیں لیکن شرک کو برداشت نہیں کرتے، جیسا کہ آج کی روایت کے اندر اور آج کی آیت کے اندر اس کو ذکر کیا جائے گا۔ لہذا پہلا اصول یہ ذکر کیا گیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے اپنے کلام پاک میں اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے اپنی حاجتوں کو رکھو۔ لہذا پہلا اصول یہ ذکر کیا تھا۔ دوسرا اصول والدین کے ساتھ حسن سلوک، کہ ان کی پوری زندگی خدمت کی جاوے، پوری زندگی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جاوے اور پوری زندگی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاوے، اور خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاوے، ان کے ہاتھ پیر جواب دے چکے ہو، ایسے وقت میں آدمی کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
ان کے ساتھ نرمی اور جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرے، جیسا کہ اس سے پہلے رکوع کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تیسرا اصول یہ ذکر کیا گیا تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے رشتہ داروں کو عطا کرنا، جیسا کہ ذکر کیا کہ آدمی پر 4 طرح کے نفقے واجب ہوتے ہیں۔ پہلا نفقہ اپنی بیوی اور اپنے نابالغ بچوں کا، دوسرا نفقہ اپنے بوڑھے، کمزور، نادر، غریب ماں باپ کا، تیسرا نفقہ اپنے محرم رشتہ داروں کا، اور چوتھا نفقہ اپنے غیر محرم رشتہ داروں کا، جبکہ ان کے پاس ایک دن کا کھانا موجود نہ ہو، ایک دن کے لیے بھی ان کے پاس کھانا موجود نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے رشتہ داروں کا نفقہ بھی ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے۔ یہ 4 نفقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، لہذا یہاں پر تیسرا اصول یہی ذکر کیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جیسا کہ وہاں پر ذکر کیا تھا۔ ایک ہے مالی تعاون، کہ ہر حال میں یہ تو واجب نہیں ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوگا، بعض میں نہیں ہوگا، بعض لوگوں پر واجب ہوگا، بعض لوگوں پر نہیں ہوگا، لیکن اخلاقی سلوک تو وہ تو ہر حال میں واجب ہے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا، تاکہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا تیسرا اصول ذکر کیا تھا۔ چوتھا اصول اسراف اور تبذیر کے باب میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جگہوں پر مال کو خرچ کرنے کی اجازت دی ہے وہاں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھنا، یعنی بہت زیادہ اسراف نہ کرنا، اور جن جگہوں پر خرچ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے وہاں 1 روپیہ اور 1 کوڑی بھی خرچ نہ کرنا، کہا کہ یہ بھی آدمی کے لیے جہنم کا سودا ہے، جس کو چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا کے تحت ذکر کیا، اور فرمایا کہ دیکھو سنو، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ بے شک تبذیر کرنے والے، ناجائز کاموں میں خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور وہاں پر ذکر کیا تھا کہ شیطان کے بھائی اس وجہ سے ہے، ایک تو دنیا میں اس کی بات مان کر چلتے ہیں، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے ساتھ ان کو بھی جہنم میں داخل کرے گا، اس بنیاد پر یہ شیطان کے بھائی ہے۔ یہ 4 اصول ذکر کیے۔ 5واں اصول یہ ذکر کیا تھا کہ دیکھو جن رشتہ داروں کا نفقہ تمہارے اوپر واجب ہے، تم دینا بھی چاہتے ہو لیکن تمہارے پاس مالی وسعت اتنی نہیں ہے، تمہاری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تم خود غریب اور کمزور ہو، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو امید دلانا، اور یہ کہنا کہ جب اللہ مجھے دے گا میں ضرور عطا کروں گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آئے گا میں ضرور عطا کروں گا۔ وہ 5واں اصول ذکر کیا تھا۔ اور پھر 6واں اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردنوں کے پیچھے ڈال کر بخل کی انتہا کو پہنچ جانا، یعنی جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں بھی آدمی نہ خرچ کرے، بالکل کنگال کلاش بن کے رہ جاوے، اور ذرا برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں بھی نہ خرچ کرے، تو ایسے چیز کو بھی منع فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ نہ بہت زیادہ خرچ کرو کہ تم اخیر میں کنگال اور کلاش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس نہ رہے۔ یہ 6 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے تھے۔ آج یہاں سے 7واں اصول ذکر کیا جا رہا ہے، اسی لیے یہ آیت کریمہ جو رکوع کے اخیر میں ذکر کی گئی، اس کا تعلق اوپر والی آیت سے بھی ہے اور نیچے والی آیت سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کل ہم نے گزشتہ ایک حدیث مبارکہ سنی، حدیث قدسی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ میرے لیے ان کو مال دیے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی میں ان کو خوب مال دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو مال نہ دوں تو وہ ایمان چھوڑ کر چلے گا، یعنی مال کے اتنے حریص ہیں کہ اگر میں ان کو مال نہ دوں تو وہ ایمان چھوڑ کر چلے جاوے۔ اور میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ میں ان کو جان بوجھ کر مال نہیں دیتا ہوں کہ اگر میں ان کو مال دوں تو وہ ایمان چھوڑ کر چلے جاوے، لہذا دونوں کو
ایمان پر باقی رکھنے کے لیے، ان کی آخرت کو سلامت رکھنے کے لیے دونوں کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ ایک کو بہت زیادہ دیتا ہوں اور ایک کو نہیں دیتا ہوں، تاکہ دونوں ایمان پر باقی رہے اور دونوں کی آخرت بہتر بن جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو ذکر کیا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے باب میں بہت زیادہ باخبر، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ یہ 7واں اصول اللہ رب العزت آگے ذکر کر رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ عربوں کے یہاں لڑکیوں کو خاص طور پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو اس کی یہ صورت ہے کہ لڑکی پیدا ہوتے ہی دایا کے ہاتھوں اس کو جو ہے وہ دفن کر دیتے تھے، کہ جیسے پیدا ہوئی اور جو دایا آئی تھی بچہ جنوانے کے لیے اسی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں یوں ذکر کر دیتے، الوئیدۃ والموعودۃ کلاہما فی النار، کہ درگور کروانے والی اور درگور کرنے والی دونوں جہنم میں ہوں گی۔ یعنی جس عورت کا یہ بچہ ہے، جس نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی جہنم میں جاوے گی، اور جس خاتون نے اس کو دفن کیا ہے وہ بھی جہنم میں جاوے گی۔ لہذا عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنی اولاد کو دفن کر دیتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ لڑکی کو عار سمجھتے تھے، کہ لڑکی ان کے یہاں عار سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی ذکر کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو لڑکیوں کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کے چہرے ماند پڑ جاتے تھے اور وہ ایسے غصے میں آ جاتے تھے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، یعنی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لہذا ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر عورتوں کے مقام کو بیان کر کے، لڑکیوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کر کے اس جرم عظیم سے لوگوں کو روکا، ورنہ دنیا کہا کہ ایک زمانے تک اس کا شکار رہتی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی فضیلتوں کو ذکر کیا اور فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹیاں دی ہو اور انہوں نے اس کی حقیقی پرورش کی ہو اور پھر اس کی جگہ اس کا جو ہے وہ صحیح جگہ پر نکاح کرایا ہو تو وہ آدمی جنت میں جاوے گا، اور ڈھیر ساری بشارتیں سنائیں، اور فرمایا کہ جس خاتون کے پیٹ سے پہلی لڑکی پیدا ہو وہ بابرکت ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکتوں کو وہ جو ہے وابستہ رکھتے ہیں۔ لہذا عورت کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کیا، اس کے مقام کو بیان کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے روزی کے آنے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے آنے کا ذریعہ ہے، تو اس کی برکت سے آج دنیا نے اس کی عظمت کو سمجھا۔ لیکن پھر بھی آج بھی معاشرے کے اندر بہت سارا سماج ایسا ہے کہ جو لڑکی کو پسند نہیں کرتے، لڑکی پسند نہیں کرتے، جیسا کہ عام طور پر دیکھا ہوگا کہ لڑکا پیدا ہو تو کیا بانٹا جاتا ہے، کہا کہ لڑکا پیدا ہو تو پینڈے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہو تو لڈو تقسیم کیے جاتے ہیں، کہا کہ یہ انسان کی فطرت، تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی بشارتیں سنائی، عورت کے حقوق کو ذکر کیا، لڑکی کے باب میں بے شمار فضیلتیں اور بشارتیں سنائی۔ لہذا عربوں نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کر ان کے پیٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عورتوں کو پیدا کیا کہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ بڑی امیدوار اور بڑی کام کے آنے والی چیزوں کو پیش کرنے والی تھی۔ خود حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو حضرت ام عائشہ کی جو ہے وہ ان کے گھر پر دستک دیتے تھے اور وہاں سے مسئلے کو حل کرواتے تھے۔ ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو خاص طور پر ذکر کیا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ایک تو
لوگ جو ہے وہ عار کی وجہ سے قتل کرتے تھے، جیسا کہ ذکر کیا عربوں کے ہاں یہ چیز بھی تھی کہ وہ یوں کہتے تھے کہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا داماد بنے، اس لیے کہ اگر وہ ہمارا داماد بنے گا تو ہمیں اس کی عزت کرنی پڑے گی، ہمیں اس کا احترام کرنا پڑے گا، اور یہ ہم سے نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم قریش ہیں، ہم سردار ہیں اور ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا اور ایک عزت اور ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عطا فرمایا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگ اس وجہ سے اولاد کو درگور کر دیتے تھے کہ ہمارے کھانے کے پھانپے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کہاں سے کھلاؤں، اپنی اولاد کو کہاں سے کھلاؤیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا نحن نرزقهم وإياكم، ایک بات سنو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ تم یوں مت سمجھنا کہ تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو تاکہ نہیں، تمہاری اولاد کا بھی انتظام ہم کریں گے اور تمہارا انتظام بھی ہم کریں گے، لہذا بے فکر ہو جاؤ۔ صحیحین کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو ذنب اعظم، اے اللہ کے نبی کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ ایو ذنب اعظم، صحابہ اس طرح پوچھتے تھے حضور سے، لہذا ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ ایو ذنب اعظم، اے حضور کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ کہا نا شروع میں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز ماننا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا اور جھکنا، کہا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک مخافۃ من یطعمہ، کہ تو اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ کون اس کو کھلاوے گا، کون اس کو کھلاوے گا، اس وجہ سے تو اپنی اولاد کو قتل کر دے تاکہ یہ گناہ بھی سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی بڑی گرفت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے تیسرا سوال پوچھا، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، کہا کہ یہ گناہ بھی سب سے بڑا ہے۔ کہا ویسے زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پڑوس کے ساتھ یعنی پڑوس کی کسی بیوی کے ساتھ یا پڑوس کی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنا یہ اس وجہ سے بڑا ہے کہ یہ تیرا پڑوسی ہے، اس کے حقوق تیرے ساتھ وابستہ ہے، لہذا اس کے ساتھ گناہ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کرنا اور بھاری گناہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہوں کو یہاں پر ذکر کیا، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا، دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو کھلانے کی وجہ سے قتل کرنا، اور تیسرے نمبر پر پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ لہذا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم لوگ اپنی اولاد کو جو ہے وہ مفلسی کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، بے شک ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیں گے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کا قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نظام ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اگر وہ لڑکا ہوتا ہے تو ماں کے رحم کے 120 دن کے بعد، اور اگر لڑکی ہوتی ہے تو ماں کے رحم کے 110 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کی پوری زندگی کا بایو ڈیٹا تیار کر دیتے ہیں کہ کیا کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں رہے گا، کب شادی کرے گا، کب حج کرے گا، کب کون سا عمل کرے گا، ساری کی ساری چیزیں پہلے سے لکھ دی جاتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ فرشتہ اس جگہ کی مٹی جہاں اس کو دفن ہونا ہے وہ بھی لے کر آتا ہے اور ماں کے رحم کے اندر پھونک دی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مرنے کی جگہ اور ملنے والی مٹی کو بھی پہلے سے طے کر دیا ہے، لہذا جو آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق لے کر آئے گا، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ایک کو کھلاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی عطا فرماتا ہے، کہ گھر میں ایک آدھ آدمی کمزور ہوتا ہے، گھر میں ایک آدھ آدمی کم کمانے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوشیار نہیں ہوتا ہے لیکن سیدھا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورے گھرانے کو چلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورے گھرانے کو روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لہذا آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب سے انسان نے یہ سمجھا ہے کہ میں کماتا ہوں، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام اس کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ جب تک بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانے کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور جب بندہ یوں کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں تو یہ لوگ کھاتے ہیں، تو روزی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ جا اب تو کما اور تو کھا۔ لہذا اللہ رب العزت ساری دنیا کو کھلاتے چلے آ رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کھلایا، اور نہ جانے قیامت تک کتنی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاویں گے۔ لہذا ہماری اولادوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کھلاویں گے، اور اللہ رب العزت ہی کھلاتے ہیں۔ لہذا فرمایا نحن نرزقهم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ ان قتلهم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کو قتل کرنا کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے اس زمانے میں لوگ اولاد کو دفن کر دیتے تھے، کہا کہ آج ماڈرن زمانہ ہے، لہذا ایسی بہت ساری صورتیں پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد کو قتل کیا جاتا ہے، ابورشن وغیرہ جو کروایا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو شریعت نے اسی کے تحت داخل کیا ہے کہ جب بچے کی روح پڑ جاوے، جو ذکر کیا گیا 120 دن لڑکا اور 110 دن لڑکی، جس کو عام طور پر 4 مہینے سے تعبیر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں بچے کو گرانا جائز نہیں ہے، کسی بھی حالت میں گرانا جائز نہیں ہے، چاہے اس کی عقل کمزور ہو، چاہے اس کے بدن کے اعضاء نہ بنے ہو، چاہے ڈاکٹر اس کے باب میں کوئی بھی صلاح دیتا ہو، کہا کہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک 4 مہینے سے پہلے اگر شرعی اعتبار سے کوئی مسلمان ماہر ہوشیار ڈاکٹر اس بات کی اجازت دے کہ یہ بچہ آپ کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے خطرہ ہے، ایسی صورت میں اس کو گرانے کی اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں 4 مہینے کے بعد بالکل اجازت نہیں، اور 4 مہینے کے اندر چند شرائط کے ساتھ جس کو وقت پر علماء کرام سے مفتیانہ اعظام سے معلوم کرے اور اس کے بعد کوئی قدم اٹھاوے، ورنہ وہ ساری کی ساری صورتیں جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے وہ سب اس آیت کریمہ کے تحت داخل ہے، اور ان سب کو اس کا گناہ ملے گا جو گناہ کبیرہ کے اندر ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو بھوک اور مفلسی کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، بے شک ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیں گے۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان 7 اصولوں پر ہم سب کو موت تک ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل فرمائے، اور ان آیات کے ذریعے اللہ رب العزت جو کچھ ہدایت ہمیں دینا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کے سینوں میں مکمل طور پر وہ ہدایت نافذ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔